بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر مذمت کا اظہار کیا ہے اور سویڈش حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور کہا کہ اسلاموفوبیا، نفرت اور عدم رواداری خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں۔ سعودی عرب میں 150 سال پرانا کسوہ یعنی غلاف کعبہ نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا، جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ نمائش کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عالمی ثقافت سے متعلق سعودی ادارے کی سربراہ فرح ابو شلیح نے کہا کہ یہ نمائش شعور کے ایک سفر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس غلاف کعبہ کو سیاہ ریشم سے تیار کیا گیا ہے، جس میں سرخ اور سبز رنگ کے ریشم کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اسے چاندی کے تاروں سے کی گئی کڑھائی سے مزین کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قدیم اسلحہ سے متعلق نوادرات بھی اس نمائش کا حصہ ہیں۔ جدہ میں یہ نمائش 23 جنوری سے شروع ہوئی ہے، جو اپریل میں بھی جاری رہے گی۔ یورپی پارلیمنٹ کا پچھلے ہفتے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاسداران انقلاب ایران میں جاری احتجاجی مظاہروں کو جبری انداز میں روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاسداران انقلاب نے روس کو ڈرون بھی فراہم کیے، جس پر یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران کی پاسداران انقلاب کو عدالتی حکم سے پہلے دہشت گرد تنظیم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ واضح ہے کہ یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ ایران میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث 37 افراد کے نام بلیک لسٹ کر رہے ہیں۔ سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنی نئی کتاب نیور گیو این انچ میں انکشاف کیا ہے کہ دنیا نہیں جانتی کہ پاکستان اور بھارت سن 2019 میں جوہری جنگ کے قریب آ گئے تھے۔ امریکی مداخلت نے پاک بھارت کشیدگی ختم کی۔ مقبوضہ کشمیر میں 41 بھارتی اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد بھارت نے فضائی حملے کیے۔ جواباً پاکستان نے بھارت کا جنگی جہاز مار گرایا اور پائلٹ کو پکڑا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امریکی سفارتکاروں نے پاکستان اور بھارت دونوں کو قائل کیا کہ جوہری جنگ کی طرف نہ جائیں۔ اس رات ایک ہولناک نتیجے سے بچنے کے لیے جو امریکہ نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ نیپال میں 5.4 شدت کے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز دارالحکومت کھٹمنڈو سے 300 کلومیٹر جبکہ ضلع جملہ کے شمال مغرب میں تقریباً 63 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ زمین کے اندر 10 کلومیٹر کی گہرائی تھی۔ زلزلے کے جھٹکے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ افغانستان میں لاکھوں افراد کو کم ترین انسانی امداد کے ساتھ سخت ترین سردی کا سامنا ہے۔ جنوری میں درجہ حرارت -28 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرا اور شدید سرد موسم کے باعث 8 صوبوں میں 150 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ سخت سردی سے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں ہلاکتوں کی تعداد 2 گنی ہوئی ہے۔ افغانستان بھر میں تقریباً 70,000 مویشی بھی شدید سردی کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ یورپین یونین کی اسائلم کے لیے قائم ایجنسی EUAA نے افغانستان کی صورتحال کا مشترکہ جائزہ شائع کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ طالبان کی حکومت میں خواتین اور لڑکیوں کو ظلم و ستم کا خطرہ لاحق ہے۔ اس جائزے کی روشنی میں جو کنٹری گائیڈنس جاری کی گئی ہے، اس کے تحت افغان خواتین کو یورپ میں پناہ گزین کی حیثیت کا اہل قرار دیا گیا ہے۔ جائزے میں بتایا گیا ہے کہ طالبان رجیم کے بعد صرف نومبر سن 2022 میں افغانستان سے تعلق رکھنے والے 14,900 افراد نے اسائلم کے لیے اپیل جمع کروائی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز اور OIC کے تعاون سے افغانستان میں $30 لاکھ کا امدادی سامان تقسیم کیا جائے گا۔ اس ضمن میں کابل میں افغان ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر میں 550 فوڈ باسکٹس تقسیم کی گئیں۔ افغانستان میں 15 سال میں پڑنے والی شدید ترین سردی کی لہر جاری ہے، جس میں درجہ حرارت -34 تک گر گیا ہے۔ یاد رہے کہ اگلے چند روز میں موسم مزید سرد ہوگا۔ متاثرہ افراد کو امداد کی فوری ضرورت ہے۔ شمالی کوریا کے دارالحکومت پیانگ یانگ میں سانس کی بڑھتی بیماری کے باعث 5 دن کے لیے لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ جاری ہونے والے اعلامیہ میں لوگوں کو اتوار تک گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکام کی جانب سے شہریوں کو دن میں متعدد دفعہ بخار بھی چیک کرنے کا کہا گیا ہے۔
لاک ڈاؤن سے قبل شہریوں کی بڑی تعداد ضروری اشیاء کی خریداری اور انہیں ذخیرہ کرتی نظر آئی۔ اردن کے شاہ عبداللہ سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ملاقات کی۔ اس دوران مسجد اقصی کی تاریخی اور قانونی حیثیت پر بات چیت کی گئی۔ نیتن یاہو نے تیسری بار وزیر اعظم بننے کے بعد پہلا غیر ملکی دورہ کیا ہے۔ شاہ عبداللہ نے اسرائیلی وزیر اعظم سے کہا کہ فساد ختم کرنے کے لیے فلسطین اور اسرائیل کو طویل عرصے سے معطل رہنے والے امن مذاکرات بحال کرنا ہوں گے۔ یاد رہے کہ رواں مہینے کے آغاز میں اسرائیل کے وزیر خارجہ بن گویر نے مسجد اقصی کا دورہ کیا تھا، جس سے مسلم دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جاپان کے وزیر اعظم فومیو کیشیدا نے ملک میں کم ہوتی شرح پیدائش کے تدارک کے لیے فوری اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے نئے سال کے پہلے پارلیمانی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ اس پر ابھی کچھ کام نہیں کیا گیا تو پھر کبھی نہیں کر سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپریل تک بچوں اور فیملیز کے لیے ایک نئی ایجنسی تشکیل دی جائے گی جو اس معاملے کو دیکھے گی۔ وہ جون تک بچوں سے متعلقہ پالیسیز کے لیے بجٹ دگنا کرنے کی تجویز جمع کروائیں گے۔ یاد رہے کہ پچھلے سال جاپان کی شرح پیدائش میں ریکارڈ ساز کمی ہوئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پہلی بار ایک سال میں صرف 8 لاکھ بچے پیدا ہوئے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، جمعہ 27 جنوری سن 2023، صفحہ 24، طارق مرزا کی آواز میں۔